وسلموا على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. آپ کہیں اگر تمہارے آبا و اجداد اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارا کنبہ قبیلہ اور وہ مال جنہیں بڑی محنت سے کماتے ہو اور وہ تجارت جس کی کمی سے ڈرتے رہتے ہو اور تمہاری منزلیں اور بلڈنگیں جنہیں تم پسند کرتے ہو اگر یہ ساری چیزیں تمہیں زیادہ پیاری ہیں اللہ سے اور اس کے رسول سے اور جہاد فی سبیل اللہ سے پھر انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنے عذاب کا حکم لے آئے اور اللہ نافرمان لوگوں کو راہ نہیں دکھاتا. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ. بہت سے خطبات میں میں نے اس حقیقت کو
کیا کہ ایمان بالرسالت کا پہلا مطالبہ اور پہلا تقاضا یہ ہے کلمہ پڑھنے والے کو دنیا اور دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کے محبت کرنی چاہیے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اگر کسی مسلمان کے دل میں اپنے نبی سے اس طرح کی محبت نہیں ہے تو اللہ اور اللہ کا رسول ایسے بندے کو مومن ماننے کے لیے تیار نہیں۔ پچھلے اور اس سے پچھلے دونوں خطبوں میں یہ بیان ہوا کہ ساری کائنات سے بڑھ کے آپ سے محبت کرنا یہ کوئی جذباتی فیصلہ نہیں ہے، بلکہ یہ فطرت کا تقاضا ہے۔ ایک انسان دوسرے انسان سے محبت کرتا ہے اس کا سبب ہوتا ہے جمال، حسن، خوبصورتی۔ اگر جمال، حسن، خوبصورتی محبت کا سبب ہے اور یقیناً ہے تو پھر آقا سے محبت کرنا فطرت کا تقاضا ہے کہ اس دھرتی پر آپ سے بڑھ کے حسین کوئی نہیں۔ ایک انسان دوسرے انسان سے محبت کرتا ہے کسی صفت کی وجہ سے، کسی خوبی کی بنا پہ، کسی کمال کی وجہ سے۔ اس بندے میں کوئی کمال پایا گیا، کوئی صفت پائی گئی، کوئی خوبی پائی گئی، کوئی وصف پائی گئی، مثلاً وہ سخی زیادہ ہے، بہادر زیادہ ہے، عادل زیادہ ہے،
منصف زیادہ ہے، خطیب اچھا ہے، قاری اچھا ہے، کھلاڑی اچھا ہے۔ تو یہ کوئی کمال اور کوئی صفت اور کوئی ایک خوبی انسان کو مجبور کرتی ہے کہ اس بندے سے محبت کر، پیار کر، اس کی طرف مائل ہو۔ تو پھر میرے آقا سے لوگوں کو محبت کرنی چاہیے کہ آمنہ کا لال تو تمام کمالات کا مجموعہ ہے۔ ساری خوبیاں، سارے کمال، سارے اوصاف بدرجہ اتم میرے نبی کے وجود میں پائے جاتے ہیں۔ جتنے اللہ کے نبی ہوئے، جتنے اللہ کے پیغمبر اس دنیا میں آئے، انہیں اللہ نے خوبیاں عطا کیں، کمال دیے، معجزے دیے، اوصاف دیے، صفات عطا کیں۔ ایسے ایسے کمال کہ عقل آج حیران ہو جاتی ہے۔ تخت ہوا میں اڑنا معمولی بات ہے، ہوا ان کے مسخر ہو گئی ہے۔ جب تخت کو زمین سے اٹھانا چاہتے ہیں تو وہ ہوا کو حکم دیتے ہیں کہ ذرا تیز چل، اور جب تخت فضا میں ہموار ہو جاتا ہے تو پھر وہ ہوا کو حکم دیتے ہیں کہ نرم ہو جائیں۔ بڑا وصف ہے، بڑی خوبی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں لوہا موم ہو رہا ہے، وہ جدھر اس کو موڑتے ہیں وہ لوہا مڑ جاتا ہے، وہ اس کی زریں بنا رہے۔ حضرت موسیٰ کے ہاتھ کی لاٹھی سانپ بن رہی، پتھروں سے چشمے جاری ہو رہے ہیں، سمندر راستہ دے رہے ہیں۔ حضرت عیسیٰ مادرزاد نابیناؤں کو، کوڑ کے مرض والوں کو درست کر رہے ہیں، مٹی کے پرندے سچ مچ کے پرندے بنا رہے ہیں باذن اللہ۔ یہ جتنے کمال اور جتنی خوبیاں اللہ نے انفرادی طور پر انبیاء کو عطا کی تھیں، یہ ساری خوبیاں میرے نبی کے وجود میں اللہ نے اکٹھی کر دی، جمع کر دی۔ وہ ایک مہینے کی مسافت صبح طے کرتے ہیں، ایک مہینے کی مسافت شام طے کرتے ہیں۔ وہ بیت المقدس سے اڑتے ہیں، دوسرے ملک چلے جاتے ہیں، وہاں سے اڑ کے بیت المقدس آ جاتے ہیں۔ حضرت سلیمان، پتہ نہیں آپ اس اشارے کو سمجھیں گے یا نہیں سمجھیں گے۔ انہیں اڑ کر بیت المقدس پہنچنا پڑتا ہے، اور معراج کے سفر کی جب مشرکین مکہ تکذیب کرتے ہیں اور کہتے ہیں تو بیت المقدس گیا تھا، بتا اس کے دروازے کتنے ہیں، کھڑکیاں کتنی ہیں، روشن دان کتنے ہیں، تو اللہ بیت المقدس کو اٹھا کے میرے نبی کے پاس لے آتا، اسے گنتا چلا جا اور انہیں بتاتا چلا جا۔ ساری خوبیاں اور سارے کمالات اللہ نے میرے نبی کے وجود میں جمع کی، اکٹھی کی ہیں وہ خوبی۔ لوہا اگر پگھلتا ہے نا
تو لوہے کی فطرت ہے پگھلنا، اسے آگ میں جلاؤ پگھل جاتا ہے، اسے جس طرح موڑ لو۔ پتھر کی فطرت پگھلنا نہیں ہوتی، اور میرے نبی کے لیے تو پتھر بھی پگھلنے لگ گئے تھے۔ تو ساری خوبیاں جو اللہ نے نبیوں کو عطا کی الگ الگ، وہ میرے نبی کے وجود مقدس میں جمع کر دی۔ میں کتنی خوبیاں گنوں، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات۔ یہ میرے نبی کے بارے میں کہا گیا، رفع بلند کیے، بعضهم ان نبیوں میں سے کچھ کے درجات درجے بلند۔ میں اس کو کتنا ذکر کروں، کس کس خوبی کو ذکر کروں۔ انہیں تورات ملتی ہے تو کہا جاتا ہے طور پہ آؤ، 40 دن کے لیے طور پہ آؤ، روزے رکھو، 40 دن کوئے طور پہ رہو، پھر تورات ملے گی۔ میرے نبی کو بلایا نہیں جاتا، میرا نبی جس جگہ پہ ہوتا ہے قرآن اسی جگہ پہ اترنے لگ جایا کرتا۔ یہ مکے میں ہے تو قرآن مکے میں، یہ مدینے میں ہے تو قرآن مدینے میں، یہ بدر میں ہے تو قرآن بدر۔ ساری خوبیاں اللہ نے میرے نبی میں کیا کر دی، اکٹھی کر دی، جمع کر دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا جا رہا ہے جاؤ فرعون کے دربار میں اور وہاں جا کے میری الوہیت کا نعرہ لگاؤ۔ بڑا مشکل تھا، فرعون کا دربار ہے، وہ آمر ہے، ڈکٹیٹر ہے، وہاں حزب اختلاف بھی کوئی نہیں، کسی کو اس کے سامنے بولنے کی جرت نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے آنا ربکم الاعلی۔ اس نے مختلف چوراہوں پہ اپنے بت نصب کروا رکھے ہیں کہ وہاں سے گزرتے ہوئے ان کو سجدہ کرو۔ اپنے آپ کو معبود بنا کے لوگوں کے سجدے کرواتا ہے، آمر ہے، ڈکٹیٹر ہے، میں بادشاہ نہیں، انا ربکم الاعلی۔ اللہ نے فرمایا جاؤ فرعون کے دربار میں اور بھرے دربار میں جا کے نعرہ لگاؤ رب تو نہیں ہے، رب وہ ہے جو اس نے پوری کائنات کو سجایا ہے، وہ جاؤ نعرہ لگاؤ۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام التجا کرنے لگے، رب اشرح لی صدری، مولا میرا شرح صدر نہیں ہے، تو میرے سینے کو کھول دے، شرح صدر کر دے، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، میرا معاملہ آسان کر دے، واحلل عقدۃ من لسانی، میری زبان میں فصاحت پیدا کر دے، یفقہوا قولی، تاکہ وہ میری بات کو سمجھیں۔ التجائیں کر رہے ہیں، التجائیں، دعائیں، التجائیں، درخواستیں، رب اشرح لی صدری، میرے سینے کو کھول دے، یہ کلیم اللہ ہے۔ اور جب آیا حبیب اللہ تو انہوں نے مانگا بھی نہیں ہے، اللہ بن مانگے کہتے ہیں الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کا سینہ کھول نہیں دیا؟ وہ مانگتے ہیں تب شرح صدر ہوتا ہے، اس کا شرح صدر بن مانگے ہو جاتا۔ میں اس پر کتنی مثالیں پیش کرتا چلا جاؤں۔ میرے نبی میں سارے اوصاف موجود، میرے نبی میں ساری خوبیاں موجود، میرے نبی میں سارے کمالات موجود، میرے نبی نے وہ سارے اوصاف موجود ہیں جن کی وجہ سے بندے دوسرے بندے سے کیا کرتے ہیں؟ محبت کرتے ہیں۔ میرے نبی میں وہ سارے اوصاف موجود۔ ہجرت والی رات
جب اللہ کا حکم آیا کہ بیر تلواریں لیے لوگ کھڑے ہیں آپ کو قتل کرنے کے لیے، تو آپ یہاں سے نکلیے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو میرے نبی نے اپنے بستر پر کیوں سلایا تھا؟ یہ ہے نا وصف، مزہ آیا نا خوبی کا۔ یہ جو لوگ تلواریں لیے کھڑے ہیں نا، میرے قتل کے درپے ہیں، انہی لوگوں کی امانتیں میرے پاس ہیں۔ یہ مسلک اور مذہب کی بنیاد پہ تو مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں، لیکن پورے مکے میں انہیں مجھ سے بڑھ کے امین کوئی نظر نہیں۔ یہ امانت داری، امین ہونا، یہ خوبی کو نہیں۔ ہمارا معاشرہ تو بگڑ گیا ہے، ہمارا معاشرہ تو غلیظ ہو گیا ہے، یہاں تو بددیانت بندے کی قدر ہے۔ یہ بڑا چالاک ہے، بڑا ہوشیار ہے، بڑا ڈاج کرواتا ہے، اور بڑی خوبی ہے۔ ہمارا معاشرہ تو غلیظ ہو گیا۔ اصل قدر تو امین بندے کی، جو امانت دار۔ ہمارے معاشرے میں کہتے ہیں سادہ آدمی، اس نو کی پتہ دنیا داری۔ یہ امانتیں میرے پاس ہیں۔ پھر مزے کی بات دیکھو یار، وہ تلواریں لے کے کھڑے ہیں، آپ کے قتل کے درپے گردن اڑا دیں، آج ان کو قتل کر دینا ہے، اس وقت بھی خیال نہیں آتا ان کی امانتیں ان کو کیوں واپس کروں؟ یہ تو قاتل ہیں، یہ تو میرے دشمن ہیں، یہ تو میرے قتل کے درپے ہیں، ہم نے مدینے جانا ہے تو یہ بھی ساتھ لے جائیں نا۔ نا، یہ ہے میرے نبی کی امانت۔ مزہ آ گیا خدا کی قسم۔ جان کے دشمنوں کی امانتیں، اور میرا نبی کہتا ہے کہ یہ امانتیں امانت والوں کو کیا کرنی ہے؟ آپ کو تاریخ کا ایک واقعہ سناؤں تو آپ حیران ہو جائیں۔ خیبر کا میرے نبی نے محاصرہ کیا ہوا ہے، خیبر کا۔ اندر یہودی ہیں، قلعے کے اندر کون ہے؟ یہودی۔ انہوں نے اپنے قلعے کے دروازے بند کیے ہوئے ہیں، مسلمانوں نے باہر پڑاؤ ڈالا ہوا ہے کہ کوئی موقع ملے تو ہم انہیں للکاریں۔ میرے نبی نے محاصرہ کیا ہوا ہے، خیمے باہر لگے ہوئے۔ ایک یہودی چرواہا اسود رائی، اس کے دل میں خیال آیا کہ میں بکریاں چرانے ایک طرف باہر نکلا ہوں، بڑی شہرت ہے اس بندے کی جو مدینے سے آیا ہے، چل کے دیکھنا تو چاہیے یہ ہے کون۔ اسود رائی پورے ریوڑ کو لے کر مسلمانوں کے لشکر میں پہنچے۔ تم میں محمد کون ہے صلی اللہ ہو؟ صحابہ نے کہا وہ خیمہ دیکھ رہے ہو، کھجور کی چٹائیوں کا بنا ہوا، اس میں تشریف فرما۔ اس نے کہا کھجور کی چٹائیوں کا بنا ہوا؟ للکارنے آیا ہے خیبر کو، اور اس کی رہائش کے لیے کوئی چمڑے کا خیمہ بھی کوئی نہیں، کھجور کی چٹائیوں کا بنا ہوا۔ پہلے تو وہ حیران ہوا، پھر وہ اس خیمے میں داخل ہوا، میرے پیارے پیغمبر سے ملا، کہنے لگا اگر میں آپ کی بات مان لوں تو میرے ساتھ کیا سلوک ہوگا؟ آپ نے فرمایا تم ہمارے بھائی بن جاؤ گے
اور میں تمہیں گلے سے لگا لوں گا، اور تیرے وہی حقوق ہوں گے جو عام مسلمانوں کے حقوق ہیں۔ کہنے لگا مذاق نہ کرو، میرا رنگ ویکھو، رنگ کی وجہ سے بھی اسے اسود کہا جاتا تھا، بہت کالا، اسود۔ میرے بدن سے بدبو آتی ہے، جن کی بکریاں میں چرا رہا ہوں وہ مجھے قریب نہیں بیٹھنے دیتے، تم کہتی ہو گلے سے لگا لیں گے۔ اس کی وجہ میرے آقا نے فرمایا ہمارے اسلام میں سب انسانوں کے حقوق برابر ہیں، اس میں کوئی اونچ نیچ نہیں، ذات پات کی، برادری کی، دولت کی، حسن کی۔ اسلام میں یہ تفریق نہیں ہے، کسی عربی کو اجمی پر، اجمی کو عربی پر، کالے کو گورے پر، گورے کو کالے پر، کسی برادری، نسب، حسب کی وجہ سے کوئی فضیلت نہیں ہے، نہیں ہے۔ اسلام میں فضیلت کا معیار ہے تقوی۔ بس کس کے دل میں خوف الہی زیادہ ہے، جس کے دل میں اللہ کا ڈر زیادہ ہے، وہ اللہ کے ہاں معزز ہے۔ یہ اسلام ہے۔ برادری، نسب، حسب کچھ اے آل نبی تے اے اولاد علی، اسلام میں کوئی نہیں، کوئی فضیلت کا معیار نہیں ہے۔ یہ فضیلت کا معیار تقوی ہے، تقوی۔ وہ جو انسان کے حقوق ہیں اس میں تم ہمارے ساتھ شریک ہوو گے، ہم تمہیں گلے سے لگائیں گے۔ اس نے کہا اگر میں ایمان قبول کروں اس وقت تو آپ نے فرمایا اگر تم ایمان قبول کرو اور اس جنگ میں ہمارے ساتھ شامل ہو جاؤ تو اللہ تیرے کالے رنگ کو چاندی کی طرح سفید کر دے گا اور تیرے جسم کی بدبو کو خوشبو میں بدل دے گا۔ اس نے کہا بتائیے آپ کی دعوت کیا ہے؟ میرے نبی کی دعوت تو بالکل آسان تھی اور چند جملوں میں تھی، لا الہ، یہ دعوت ہے میرے نبی کی۔ اس پوری کائنات میں اللہ کے سوا الہ کوئی نہیں، عبادت کے لائق کوئی نہیں، معبود کوئی نہیں، سجدے کے لائق کوئی نہیں، نظر و نیاز کے لائق کوئی نہیں، غائبانہ پکارے سننے والا کوئی نہیں، عالم الغیب کوئی نہیں، حاضر ناظر کوئی نہیں، مشکل کشا کوئی نہیں، حاجت روا کوئی نہیں، کھوٹی قسمتیں کھری کرنے والا کوئی نہیں، داتا کوئی نہیں، گنج بخش کوئی نہیں، دستگیر کوئی نہیں، غوث اعظم کوئی نہیں، لجپال کوئی نہیں، غریب نواز کوئی نہیں۔ یہ سب میں نے الہ کے معنی کیے ہیں، الہ کے معنی کیے ہیں، اور میں قرآن کا طالب علم ہوں، یہ سارے معنی قرآن نے کی۔ اللہ آپ کو قرآن پڑھنے کی توفیق دے، آپ قرآن کے قریب لائیں۔ یہ سارے الہ کے میں نے قرآن نے کیے ہیں۔ اگر آپ کو اعتبار نہیں آتا تو میں آسان طریقے سے آپ کو بھی سمجھا دیتا ہوں۔ شروع کرو آیت الکرسی، اللہ لا الہ الا ہو۔ رکیے ذرا، یہ شروع میں کہا میرے سوا الہ کوئی نہیں۔ مولا کیوں؟ کوئی نبی، کوئی ولی، کوئی پیر، کوئی زندہ، کوئی مردہ، کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں۔ مولا اس کی کوئی دلیل؟ اللہ نے آگے دلیلیں شروع کی، سنو۔ پہلی دلیل ہے الحق
الحیو، دوسری دلیل ہے القیوم، تیسری دلیل ہے لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، نیند تو نیند رہ گئی، ہمیں تو اونگ بھی کبھی نہیں آئی۔ مولا بڑے دلائل نے فرمایا آگے سنو، لہو ما فی السماوات، اسی کا ہے، اسی کا، کسی کا کچھ نہیں ہے، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور اسی کا ہے جو کچھ، یہی تو اللہ اپنی الوہیت کو بیان کرنا چاہتے ہیں۔ یعلم، آگے پڑھو، یعلم، یہ تو اللہ اپنے الہ ہونے کی دلیلیں دیتا ہے۔ یعلم، وہ جانتا ہے جو کچھ مخلوق کے آگے ہے، جو کچھ مخلوق کے پیچھے ہے، ما کانا ما یکون، سب کو وہ جانتا ہے۔ ولا یحیطون بشیء، مولا تیرے سمجھان تے قربان بھی جاؤں، مولا قرآن کی سمجھ عطا کر۔ بشیء، شے کیا ہوتی ہے؟ اس پر نون تنوین کا ڈال دیا قلت کے لیے، بشیء، ولا یحیطون بشیء من علمہ، میں تو ہر چیز کو جانتا ہوں اور میرے سوا جن کو تم پکارتے ہو وہ ایک حقیر چیز کا کلی علم، ایک مکھی کا، ایک چیمٹی کا کلی علم، کلی۔ یہ مکھی کب پیدا ہوئی، یہ ہے کلی علم۔ یہ مکھی جو ہے یہ کب پیدا ہوئی، کہاں پیدا ہوئی، اس دی ماں کون ہے، جی یہ ہے مکمل علم۔ اس کا باپ کون ہے، اس کے چچا کون ہے، اس کا دادا کون ہے، کس وقت، کس دن، کس گھنٹے، کس منٹ اور کس سیکنڈ میں پیدا ہوئی، اس وقت اس کی عمر کتنی ہے، آگے عمر کتنی ہوگی، موت کیسے واقعہ ہوگی، اس کے جسم کے ذرات کہاں پہنچیں گے، ایک مکھی کا کلی علم۔ اللہ کہتے ہیں میرے سوا کوئی نہیں جانتا، تم کہتے ہو ہر چیز جانتے ہیں، تم کہتے ہو ہر چیز جانتے ہیں، ایک مکھی کا کلی علم میرے سوا۔ ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما وسع کرسیہ السماوات والارض۔ کرسی سے مراد علم ہے یا کرسی سے مراد قدرت ہے۔ واسع کرسیہ، اس کی کرسی بڑی وسیع ہے۔ کرسی کنایا ہے غلبے سے، تسلط سے، طاقت، قوت۔ میری کرسی بڑی مضبوط ہے، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ لکڑی دی کرسی مضبوط ہے، یہ کنایا ہوتا ہے۔ کرسی غلبہ، قوت، اقتدار، طاقت۔ واسع کرسیہ السماوات والارض، اللہ کی قدرت وسیع ہے آسمانوں میں اور زمین میں۔ ولا یعودہ حفظہما، زمین و آسمان کی حفاظت کرتا ہوں اور حفاظت کرتے ہوئے کبھی تھکتا بھی نہیں۔ یہ میرے نبی کی دعوت تھی، یہ قرآن کی دعوت ہے، یہ سب نبیوں کی دعوت ہے، اور آج یہ ہماری دعوت ہے۔ کوئی نہیں نام لے گا، کوئی عالم الہ کا مفہوم بیان نہیں کرے، بس یہی کہیں گے اللہ کے سوا الہ کوئی نہیں۔ لوگ بھی خوش نے، ہم قبروں پہ سجدہ کرتے ہیں، ہم کوئی انہیں الہ مانتے ہیں، ہم الہ تو نہیں نہ کہتے، لوگ بھی خوش ہیں۔
اللہ کے سوا الہ کوئی نہیں. الہ ہے کون؟ یہ تم نہیں بتاؤ گے. تم بتاؤ گے تو پھر تمہاری تقریریں سننے والوں میں رونق نہیں رہے گی، پھر بندے زیادہ نہیں آئیں گے سننے کے لیے. تم الہ کا مفہوم بیان کرو نا، نہیں آئیں گے. تم بند کمروں میں بیٹھ کے بتیاں بجھا کے آنکھیں بند کروا کے اوپر کپڑے ڈال کے الا اللہ کی ضربیں لگوا سکتے ہو. اس سے جو مال ہے اس میں لوگ کہتے ہیں حضرت صاحب کیا بات ہے جی. پھر لوگ کہتے ہیں، پھر وہ حضرت صاحب بھی آگے ہاتھ کرتے ہیں، چمو چٹو. چموا لو ہاتھ جتنے چموانے ہیں، قیامت کے دن ساری باتیں کھلیں گی انشاءاللہ. چموا لو جس دنیا میں کتنا کمانا ہے اور کتنی عزت رکھوانی ہے اپنی. کبھی کسی حدیث میں آیا بھی صحابہ آئے ہو تو صحابہ نے آتے ہوئے نبی پاک کا ہاتھ چوم لیا ہو؟ کبھی کوئی واقعہ ایک زندگی میں ہو گیا ہو؟ یہ عادت بنائی ہے کہ نبی پاک نے جمعہ ختم کیا ہو تو صحابہ آ گئے ہوں، آپ نے ہاتھ یوں کر دیا اور وہ لگ گئے ہوں. یہ تم نے بنائے طریقے اپنی عزت بنوانے کے لیے. بند کمروں میں آنکھیں بند کر کے ضربیں لگوانا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. بندیالوی اپنے استاد کی بات نقل کرتا ہے، انا کولوں الا اللہ دیاں ضرباں نہ لوا، انا نو الہ دا میں نہ دس، میں نہ بتاؤ ان کو الہ کا. یہ لا الہ الا اللہ کی ضربیں بھی لگاتا ہے، قبروں پہ سجدے بھی کرتا ہے. اس کو بتا الہ کون ہوتا ہے. لیکن یہ تم بتاؤ گے تمہارے چندے بند ہوں گے، مقتدی کم ہوں گے. لوگ کہیں گے وہابی ہے، گستاخ ہے، بے ادب ہے، منکر ہے. تمہارا نام آئے گا تو لوگ کہیں گے وہ شرارتی مولوی، وہ شرارتی. مولا تجھ پہ قربان جاؤ. مجھے اب صورت تو میرے ذہن میں نہیں ہے، آیت نمبر بھی میرے ذہن میں نہیں ہے. قرآن جنتی جب جنت میں پہنچیں گے اور جہنمی جہنم میں پہنچیں گے تو جہنمی آپس میں کہیں گے یار اج او لوگ اتھے نظر نہیں آندے جن کو ہم شرارتی کہا کرتے تھے. واہ میرے اللہ، جن کو ہم کہتے تھے یہ شریر ہیں، یہ قرآن ہے، جن کو ہم شریر کہا کرتے تھے وہ یہاں نظر نہیں آتے. اللہ اوپر سے کہیں گے آج ان کو میں نے جنت کے بالا خانوں میں پہنچا دیا ہے، وہ وہاں چلے گئے ہیں جن کو تم شریر کہا کرتے تھے، تم شرارتی کہا کرتے تھے. توحید بیان کرنے کا نام شرارت ہے؟ واہ. اللہ کی وحدانیت کو بیان کرنے کا نام شرارت ہے؟ اللہ کی معبودیت کو بیان کرنے کا نام شرارت ہے؟ قیامت کے دن یہ ساری باتیں کھلیں گی انشاءاللہ. میرے نبی نے اس بندے کے سامنے دعوت پیش کی، لا الہ محمد الرسول اللہ. اس نے کلمہ پڑھ لی. اسود رائی نے کیا پڑھ لی؟ جس کے لیے میں نے سارا واقعہ بیان کیا، ذرا آپ سنیے گا. اس نے کہا اب میں کیا کام کروں؟ آپ نے نہیں کہا نماز پڑھو، زکات دو، روزے رکھو. آپ نے فرمایا یہ بکریاں جو تمہارے پاس ہیں یہ تیرے مالک کی امانت ہیں، سب تو پہلے انہاں نو واپس کر کے. یہ ہے محمد امین، یہ ہے امانت.
جن یہودیوں کے خلاف لڑائی ہو رہی ہے، جن کا محاصرہ ہے، جنگ ہوگی تو ان کا مال غنیمت بھی لوٹیں گے جی، لیکن یہ گھر آئی ہوئی بکریاں میرا نبی صرف اس لیے نہیں لینا چاہتا کہ تیرا مالکوں سے معاہدہ ہے کہ میں بکریاں چرا کے گھر لاؤں گا، سب سے پہلے یہ بکریاں واپس کر کے۔ کیسی خوبی ہے کسی بندے میں یہ خوبی، ہے کسی انسان میں یہ وصف؟ یہ بکریاں واپس کر کے آ، وہ گیا بکریاں واپس کر کے آیا، اس نے کہا اب کیا کروں؟ فرمایا اب ایک ہی عمل ہے، جہاد فی سبیل اللہ، جس کے لیے ہم آئے، جاؤ تلوار اٹھاؤ اور اللہ کی راہ میں لڑو۔ اسود رائی میدان جنگ میں پہنچا، اس نے کوئی نماز ابھی تک نہیں پڑھی، کوئی روزہ نہیں رکھا، کوئی حج نہیں کیا، کوئی زکوٰۃ نہیں دی، کوئی عمرہ نہیں کیا، کوئی تہجد نہیں پڑھی۔ جب جنگ تھم گئی تو آپ کی عادت مبارکہ تھی، جنگ تھم جاتی تو آپ میدان میں آتے کہ کون زخمی ہوا، کون شہید ہوا، جائزہ لیتے۔ ایک جگہ پہ پہنچے تو صحابہ جمع تھے، میرے آقا نے فرمایا کیوں جمع ہو؟ یا رسول اللہ ایک بندہ شہید ہوا ہے، ہم اسے جانتے نہیں، مدینے کا بندہ نہیں، سیاہ کالا رنگ ہے۔ آپ نے فرمایا میں جانتا ہوں، میں جانتا ہوں، یہ اسود رائی ہے، اللہ نے اسے تسنیموں کو سر کے پانی سے غسل دیا ہے اور اس کے جسم کی بدبو کو رب نے جنت کی خوشبوؤں میں تبدیل کر دیا ہے۔ امانت ایک بڑا وصف ہے، امین ہونا ایک بہت بڑا وصف ہے۔ اس دھرتی پر میرے آقا سے بڑھ کے امین بچہ ماں نے جنا ہی نہیں، تو پھر میرے نبی سے محبت کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے؟ مشرکین کی امانتیں یہ نہیں کہتے وہ ہمیں قتل کرنے کے لیے آئے ہیں، چلو سنبھالو تو چلیے، علی تم میرے بستر پہ آؤ، صبح کے ٹائم امانتیں واپس کرنا اور تم بھی مدینے آ جانا۔ یہ میرے نبی کے کمال ہیں، یہ میرے نبی کے اوصاف ہیں، یہ میرے نبی کی خوبیاں ہیں جو اللہ نے میرے نبی کو عطا کی، اللہ نے عطا کی، بڑے بڑے معجزے دیے اللہ نے۔ انگلی اٹھائی تو چاند دو ٹکڑے ہو گیا، یار یہ کم کمال ہے، یہ سبب نہیں ہے کہ اس بندے سے محبت کرنی چاہیے؟ انگلی اٹھاتا ہے تو چاند دو ٹکڑے ہو جاتا ہے، اور زندگی اتنی خوبصورت ہے، اتنی پاکیزہ، اتنی مطہر اور اتنی مقدس ہے کہ اللہ قرآن میں میرے نبی کی زندگی کی قسم اٹھاتا ہے، لعمرو کا، لعمرو کا۔ اردو میں معنی کروں گا تو زیادہ مزہ نہیں آئے گا، پنجابی میں بڑا لطف آئے گا۔ لعمرو کا میرا سونا پیغمبر، من تیری زندگی دی سوں میں، من تیری زندگی دی، اتنی پاکیزہ زندگی تو ہے نا کہ رب میرے نبی کی زندگی کی کیا کھا رہا ہے؟ اخلاق ایک وصف ہے، قرآن کہتا ہے انک لعلی خلق عظیم، میرا نبی خلق عظیم کے مرتبے پر فائز۔ علم ایک وصف ہے، قرآن کہتا ہے علمک ما لم تکن تعلم، معاف کر دینا، دشمن کو معاف کر دینا ایک وصف ہے۔ فتح مکہ کے دن میرے نبی نے جان کے دشمنوں کو بھی معاف کر دیا۔ کس کس خوبی کا ذکر کروں بھائی؟ معاف کر، خدا دی قسم ہے
طاقت ہووے نا طاقت ہر بندہ فرعون ہے، شریف اوہی ہے جس دے بس کچھ نہیں، ورنہ طاقت ہو تو ہر بندہ فرعون ہے۔ 10,000 قدوسیوں کا لشکر ہے، ان میں خالد ابن ولید ہے، مشرکین بھاگے پھرتے ہیں، بھاگے۔ 10,000 قدوسی میرے نبی کے ساتھ ہیں، وہ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں۔ تو بھی شریف ہے، تو بھی کریم ہے، تیرا باپ کریم تھا، تیرا دادا کریم تھا، ہمارے ساتھ کیا سلوک کرے گا؟ میرے نبی بیت اللہ سے باہر نکل رہے ہیں، بیت اللہ کے اندر گئے، بت توڑے، باہر نکل رہے ہیں، دروازے پہ آئے، دونوں چوکھٹوں پہ ہاتھ رکھ لیا، ایک اس چوکھٹ پہ ہاتھ رکھ لیا، اس چوکھٹ سامنے ہے مشرکین مکہ بھی اور 10,000 قدوسی بھی، اور میرے نبی نے بیت اللہ کی چوکھٹ پہ ہاتھ رکھ کے کہا لا تثریب علیکم اليوم انتم الطلقاء، جاؤ آج میں نے تم سب کو معاف کر دیا۔ یہ کم وصف ہے؟ تو میرے نبی تو اوصاف کے مجموع ہیں، کمالات کے مجموع ہیں۔ ہجرت والے سفر میں زاد راہ ختم ہو گیا، دودھ کھجوریں کھانے پینے کا سامان ختم ہو گیا، یہ 3 بندے ہیں، تو ایک خیمہ دیکھا رستے سے کچھ فاصلے پر، آپ نے فرمایا ابو بکر وہ خیمہ دیکھ رہے ہو تو وہاں کوئی ہوگا تو کوئی کھانے پینے کا سامان لیں گے، قیمت لے لیں گے۔ میرے نبی اس خیمے میں آئے، وہاں ایک عورت بیٹھی ہوئی ہے، ام معبد، کیا نام ہے اس کا؟ ام معبد۔ بعد میں اللہ نے اسے ایمان کی توفیق دے، رضی اللہ تعالی۔ میرے نبی جو پہنچے نا، فرمایا مسافر ہیں، زاد راہ ختم ہو گئے ہیں، کھانے پینے کا کوئی سامان ہو تو ہم اس کے لیے محتاج ہیں۔ ام معبد کہتی ہے تیرے جیسا مہمان تو میں نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھا، لیکن آج ہی گھر میں بوریا نہ ہوا کہ کوئی سامان ہوتا تو میں تیری مہمان نوازی کرتی۔ بکریاں چرانے میرا خامد لے گئے ہیں، وہ ہوتی تو ان کا دودھ دو کے تجھے پلا دیتی، گھر میں کچھ نہیں ہے۔ میرے نبی نے خیمے کے ایک کونے میں بندھی ہوئی بکری دیکھی تو فرمایا ماں وہ بکری ہے نا؟ اس نے کہا یہ مریل ہے، کمزور ہے، لاغر ہے، سوکھ گئی ہے، اس کے تھنوں سے ایک قطرہ بھی باہر نہیں نکلتا، اسی لیے میرا خامد نے چرانے نہیں لے جاتا، یہاں چھوڑ کے چلا جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا ماں اجازت ہو تو رحمتوں والے ہاتھ لگا کے دیکھوں۔ اس کی پہلی ملاقات تھی ام معبد کی، کہتی ہے ضد کر رہے ہو، میں نے کہا نا ایک قطرہ بھی نہیں نکلتا، سوکھ گئی ہے مدتوں سے، لیکن تم ضد کرتے ہو تو لو برتن۔ برتن میرے نبی نے پکڑا، میرے نبی نے حضرت ابو بکر کو دیکھا، ابو بکر نے میرے نبی کو دیکھا، آنکھوں میں مسکرائے۔ اگلا جملہ جو تاریخ کی کتابوں نے نقل کیا، میں نے اس کو ایک رنگ دیا، آپ کو پسند آئے، میرے پیارے پیغمبر کی عظمت ہے تو آپ نے ہاتھ بلند کر کے سبحان اللہ کہنا۔ وہ کئی چپ کر گیا، پسند آئے؟ میرے آج اپنی طبیعت ٹھیک نہیں، میرے گلے سے بھی کچھ آپ کو احساس ہو رہا ہوگا، لیکن آپ تھوڑا سا ساتھ دیں گے تو انشاءاللہ میں بھی گزارا کر لوں۔ میرے نبی برتن لے کے بکری کے قریب آئے،
بکری کے تھنوں پر رحمتوں والے ہاتھ رکھے، دودھ اس طرح بہنے لگا جس طرح ساون کے مہینے میں بادل برسا کرتا ہے۔ ام معبد کے گھر کے برتن بھر گئے۔ با کمال لوگوں سے تو ہر کوئی محبت کرتا ہے، ایسا با کمال آدمی تو تاریخ نے آج تک دیکھا بھی نہیں۔ چلنے لگے، ام معبد نے کہا ٹھہرو، میرا خامند آئے گا، تمہاری خدمت کریں گے۔ فرمایا نہیں، مجھے جلدی ہے، میں نے جانا ہے۔ یہ چلے گئے۔ شام کے ٹائم جو ابو معبد آئے نا، اس نے خیمے میں بھینی بھینی خشبوئیں سونگھی۔ میرا نبی جہاں سے گزرتا تھا خشبوئیں پیچھے چھوڑ کے جایا کرتا تھا۔ اس نے کہا کون آیا تھا؟ خیمے میں کون آیا تھا؟ آج تو گھر کے برتن بھی دودھ سے بھرے ہوئے ہیں۔ ام معبد نے جو اپنے خامد کو میرے نبی کا تعارف کروایا نا، ایسا تعارف کروا بھی کو نہیں سکتا۔ میں نے اپنی خطبات بندیالوی کی دوسری جلد میں یہ عربی عبارت بھی نقل کی، وہ بہت فصیح ہے۔ میں نے بڑی کوشش کی ہے کہ میں اردو ادب پورا وہاں اس ترجمے میں صرف کروں، کیا ہے میں نے، لیکن نہیں، 1% بھی نہیں۔ جو عربی میں مزہ ہے، وہ تعارف کرواتی ہے، تجھے کیا بتاؤں اس کی پیشانی کیسی تھی، اس کے ابرو کیسے تھے، اس کے رخسار کیسے تھے، وہ بولتا کیسے تھا، وہ خاموش کیسے ہوتا تھا، وہ مسکراتا کیسے تھا۔ کہتی ہے خاموش ہوتا تو یوں لگتا پوری کائنات تھم گئی، مسکراتا تو ایسے لگتا اس کے ساتھ پوری دنیا ہی مسکرانے لگ گئی۔ تجھے کیا بتاؤں اس کے دانت کیسے تھے، اس کی چال کیسی تھی۔ پھر کہتی ہے وسیم کسیم، وسیم کسیم، وہ ایسا خوبصورت تھا، اسے جتنی بار دیکھو اتنی بار ہی خوبصورت نظر ہے۔ یہ تسی سمجھ کے سبحان اللہ کیا کہ نہیں آخر، جتنی بار دیکھو، ان لفظوں پہ تھوڑا سا غور تو کرو یار، جتنی بار جیڑی سونی شے ہوئے، جتنی بھی حسین چیز ہو، ایک دفعہ دیکھو، 2 دفعہ، 3 دفعہ، 4 دفعہ، 5 دفعہ، 7 دفعہ، 10 دفعہ، 20 دفعہ، بندہ کا دفعہ کرو، دل بھر گیا، دل بھر گیا۔ یہ ہمارے کئی نوجوان جو ہیں اپنی محبوبہ کی تعریفیں کرتے ہیں، ساری ساری رات بیچارے موبائل پہ لگے ہوئے ہوتے ہیں، 2 بجے رات کو یہ تعریفیں کر رہے ہیں، تیری کمر ایسی ہے، تیرا رنگ ایسا ہے، تیرے ہونٹ ایسے ہیں، بس دنیا چلا بڑائی کو شاید تو ہے بس، اور اللہ تیرے جی اللہ کوئی شاہ نہیں بنائی، کر 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 کے تعریفیں۔ جب شادی ہو گئی، وہ مل گئی، گھر آ گئی، تو مہینے کے بعد کہتے تو تے ڈین ہے، ختم، سارا عشق کا بھوت ہو، عشق سے سارا بھوت نکل گیا۔ جتنی خوبصورت چیز ہو بار بار دیکھو حسین نہیں لگتی۔ ام معبد کہتی ہے جو ہمارے خیمے میں آیا تھا نا، وہ اتنا حسین تھا، اس کو جتنی بار دیکھو اتنی بار ہی خوبصورت نظر آئے۔ قسیم، اس کو جس طرف سے دیکھو اس طرف سے خوبصورت نظر آئے۔ واہ ام معبد حیران کر چھڑی آئی میرے نبی کے حسن کا، جس طرف سے دیکھو۔ لوگ اپنے محبوب کی تعریف کرتے ہیں، اس کی آنکھیں بڑی خوبصورت ہیں، بس مطلب یہ ہے جتنی آنکھیں خوبصورت ہیں باقی اعضاء اتنے خوبصورت نہیں۔ کسی نے کہا اس کا قد بڑا خوبصورت ہے، تو بس جتنا قد خوبصورت ہے اتنی باقی اعضاء اور باقی چیزیں خوبصورت نہیں ہیں۔ ام معبد کہتی ہے جو حسین ہمارے گھر آیا تھا نا،
اس کو جس طرف سے دیکھو اس طرف سے ہی خوبصورت نظر آئے. ہونٹ دیکھو، پیشانی دیکھو، کان دیکھو، چہرہ دیکھو، داڑھی مبارک دیکھو، زلفیں دیکھو، پاؤں کے تلوے دیکھو، ہاتھوں کی نرمائی دیکھو، انگلیاں دیکھو، بولنا دیکھو، مسکرانا دیکھو، چپ کرنا دیکھو، چلنا دیکھو، جس طرف سے دیکھو خوبصورت نظر. کوئی ہے اذان دینے والا؟ نہیں، حالت میں ختم ہی نہیں کی تھی. آخری جملہ تو میں نے کہنے لگا ہوں، ام معبد کا آخری جملہ تو میں نے سنانا ہے ابھی. تعریفیں کر کے نا ام معبد نے سمجھا کہ میں آنے والے مہمان کا تعارف نہیں کروا سکی. اتنی تعریفیں کر کے تو کہتی ہے سرتاج تجھے کیا بتاؤں، آسمان کا چاند تھا جو ہمارے خیمے میں اتر آیا تھا. آسمان کا چاند تھا جو ہمارے خیمے میں. اگر حسن محبت کا سبب ہے تو سب سے زیادہ محبت میرے نبی سے کرنی چاہیے کہ آپ سے بڑھ کے حسین کوئی نہیں. اور اگر کمال اور وصف اور خوبی محبت کا سبب ہے تو محبت میرے نبی سے کرنی چاہیے کہ آپ سے با کمال آدمی اس کائنات میں. تو میں نے کتنے سبب بیان کر دیے؟ تیسرا سبب آئندہ جمعے میں بیان کروں گا انشاءاللہ. محبت کا تیسرا سبب کیا ہے؟ وہ بڑا خوبصورت سبب ہے، انشاءاللہ اگلے جمعے اسے بیان کریں گے. امیر بننے کی خواہش رکھنا کیسا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا، میں نے آج ہی حدیث پڑھی ہے، پہلے پڑھتا تو تھا، اس پر غور کبھی نہیں کیا، آج ہی حدیث پڑھی ہے. میرے نبی نے کہا سب سے پہلے شفاعت میں کروں گا، مجھے اس پر فخر کوئی نہیں. میری شفاعت قبول ہوگی، مجھے اس پر فخر کوئی نہیں. مقام محمود پہ میں کھڑا ہوں گا، مجھے اس پر فخر کوئی نہیں. جنت کی کنڈی سب سے پہلے میں کھٹکاؤں گا اور میرے ساتھ مسکین مسلمان ہوں گے. اس سے تو لگتا ہے میرے نبی نے بھی یہ دعا مانگی تھی، یا اللہ مجھے مسکین زندہ رکھ، مسکینوں میں موت دے اور کل قیامت کے دن مسکینوں میں کھڑا کر.